بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ ویڈیو ایمان کو تازہ کرنے والی، دلوں کو گرما دینے والی، جو لوگ راہ راست سے بھٹک رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے یہ بیان، یہ جانکاری ان کے لیے کافی مددگار ثابت ہوگی۔ پھر نہ کہنا قیامت کے دن، اے اللہ ہمیں کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، ہم برائی کی طرف جا رہے تھے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں تھا، ہم شراب پینے میں مشغول تھے، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، ہم زناکاری میں مشغول تھے، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں تھا، ہم ناچ گانے میں مشغول تھے، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہم سود خور بن چکے تھے، سود خور کو کیا سزا ملنے والی ہے، ہمیں اس گناہ کی برائی بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر معاملات میں مدد کرے گا، کیا آخرت میں بھی اللہ کا وعدہ ہے؟ اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے اور سننے کو ملے گا، اس لیے ویڈیو میں آخر تک بنے رہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور مہربانی کر کے اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے ایک بندہ بھی صحیح راستے پر آ گیا اور اس نے برائی کو چھوڑ دیا تو جتنے وہ اچھے کام کرتا رہے گا، نیکی کے کام کرتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ پیارے عزیز ساتھیو، یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے عیش کدا نہیں بنایا، عشرت کی جا نہیں بنایا، آرام گاہ نہیں بنایا، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں بنائی، بلکہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش گاہ ہے، اور اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں آزاد کر دیا۔ بندے جا تو جو چاہے عمل کر، تجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو آزاد ہوگا۔ اچھا کرے گا تو بھی تیرے ہاتھ تیرا ساتھ دیں گے، برا کرے گا تو بھی تیرے ہاتھ اور پیر تیرا ساتھ دیں گے۔ اچھا کرے گا تیری آنکھیں تیرا ساتھ دے گی، برا کرے گا تو بھی تیری آنکھیں تیرا ساتھ دے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آنکھیں میں نے دی ہے، اچھا کرے گا تو آنکھیں ساتھ دے گی، برا کرے گا تو آنکھیں بند ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، میں تجھے اختیار دیتا ہوں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تو دنیا کے اندر میرے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال کرنا تو ساتھ ہی ساتھ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا کہ تو دنیا میں جو کرے گا رات کی تاریکی میں کر لے، دن کے اجالے میں کر لے، صبح کر، شام کر، چھپ کے کر، سب کے سامنے کر۔ ایک دن ایسا میدان سجاؤں گا جسے میدان محشر کہا جائے گا، اور اس دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا رکھوں گا، اور عدالت میں کھڑا رکھ کر میں تجھ سے خود پوچھوں گا، میں تجھ سے خود سوال کروں گا۔ قرآن کہتا ہے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، ضرور لے گا، ضرور بالضرور لے گا۔ ایک مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر تم نے برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تھوڑی دیر یہاں ٹھہر کر ہم سوچے، اللہ اکبر، ذرا توجہ کرے، ذرا غور کرے اور پھر فکر کرے۔ روزی کے معاملے میں انسان پریشان ہے تو اللہ فرماتا ہے روزی کے معاملے میں فکر کرنے والے فکر مت کر، میں تیرا مددگار ہوں، میں تیرا رزاق ہوں۔ بچوں کے معاملے میں انسان فکر مند ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے بندے اولاد کے معاملے میں فکر مت کر، میں تجھے بھی کھلاؤں گا، تیری اولاد کو بھی کھلاؤں گا، تجھے بھی پالوں گا، تیری اولاد کو بھی پالوں گا۔ گھر کے بارے میں فکر کرتا انسان، اللہ فرماتا ہے اپنے معاملات میں فکر مت کر بلکہ سارے معاملات مجھے سونپ دے، میں تیرے معاملات کا نگہبان ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا قرآن خود ہمیں سکھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ دو کہ ہم نے اپنے سارے کام اللہ کو سونپ دیے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، روزی کے معاملے میں مددگار اللہ، اولاد کے معاملے میں مددگار اللہ، مکان کے معاملے میں مددگار اللہ، دکان کے معاملے میں مددگار اللہ، ہر معاملے میں مددگار اللہ۔ لیکن اب سوچو تو صحیح، روزے کی تکلیف ہے، مدد کا وعدہ ہے، معاملات
ہے, بیماریاں ہیں, مدد کا وعدہ ہے, ہر جگہ اس کی مدد ہے. لیکن مدد کرنے والا توجہ کرنا, غور کرنا, اور جہاں تک قرآن پہنچانا چاہتا ہے, جہاں تک حدیث پہنچانا چاہتی ہے, جہاں تک بزرگان دین نے ہمیں فکر دی ہے, ذرا توجہ کرنا. ہر معاملے میں مدد کرنے والا اگر حساب لینے لگے تو اس وقت پھر کون مدد کرے گا, امداد کون کرے گا؟ ذرا توجہ کرنا. ہر معاملے میں پھنسو تو مدد اللہ کرتا ہے, اور جب اللہ ہی حساب لینے لگے تب کون مددگار ہوگا, امداد کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر. ہر معاملے میں اللہ کہہ رہا ہے فکر مت کر, میں ہوں, میں تیری مدد کروں گا. لیکن جب محشر کا معاملہ آتا ہے تو اللہ یہ نہیں کہتا فکر مت کر, اللہ کہتا ہے فکر کر, اللہ کہتا ہے فکر کر. کیسی فکر کر؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو, میدان محشر کی فکر کرو کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں, ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. حساب اللہ لے گا, کوئی فرشتہ حساب نہیں لے گا. اللہ اکبر. کوئی نبی اور رسول ہمارا حساب نہیں لیں گے, اولیاء اور صحابہ ہمارا حساب نہیں لیں گے. حساب لینا کس نے ہے؟ اللہ نے. اور پھر سوچو وہ کتنا دانا ہے, ذرا غور تو کرو. مسلمانوں, اگر وہ ہماری نمازوں کے بارے میں پوچھ لے, یعنی ہماری نیکیوں کے بارے میں پوچھ لے, ہم اللہ کو نیکیوں کا جواب نہیں دے سکتے. جب وہ ہمارے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ تھوڑا تصور کرو, اگر پیر ہمارے گناہ کے بارے میں پوچھ لے تو ہمارا سر جھک جاتا ہے, ہم پیر کو جواب نہیں دے سکتے. ابا پوچھ لے گناہ اور غلطیوں کے بارے میں, ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے. استاد پوچھ لے گناہ کے بارے میں, استاد کو جواب نہیں دے سکتے. اللہ کو کیسے جواب دیں گے؟ اور وہ دن ضرور آنا ہے جس کو محشر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ فکر کرو اس دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو, غور کرو. اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ذرا توجہ تو کرو. ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا, کیا بھیجا؟ اور اللہ پوچھے گا اللہ اکبر. اور کوئی یہ کہنے کی طاقت زبان میں کہاں سے لائے گا کہ اللہ میں نے رات کی تاریکیوں میں زنا کیا تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح. زنا کرنے والے جوانوں سے پوچھتا ہوں, ذرا توجہ تو کرو. پوچھنے والا اللہ ہے, اللہ. اور اللہ کے سامنے یہ کہے گا کہ میں نے زنا کیا تھا, نہ تو کہہ نہیں سکے گا, نہ نہیں کہہ سکے گا. جو کیا تھا ہاں کہنا پڑے گا. بلکہ قرآن کہتا ہے جو کچھ کر رہے ہو دائیں بائیں فرشتے لکھ رہے ہیں, اور یہ دفتر تمہارے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو, اگر مسلمان ہو تو تمہارے نبی کا فرمان ہے, اگر مومن ہو تو تمہارے سچے رسول کا فرمان ہے, اگر ایمان والے ہو قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ گناہ کرنے والوں تمہارے ہاتھوں میں تمہارے اعمال کے دفاتر پیش کیے جائیں گے, اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک, پڑھ تیرے نامہ اعمال کو. کیا پڑھو گے؟ عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالی تھی, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. زنا کیا تھا, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. گانے سنے تھے, کانوں میں ایئر فون لگا کے اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. افیئر کے معاملات کیے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. نشے میں دھت رہتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. شراب پیتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. نشے کی دوائی لیتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے. چھپ چھپ کر کے وہ سود کے اور بیاج کے دھندے کرتے تھے, وہ سود اور بیاج جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ کھانا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا دونوں برابر کام ہے. اب بتاؤ, جس نبی نے فرمایا کعبے کے اندر زنا کرنے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر ہے, اللہ کی بارگاہ میں پڑھ سکو گے, اللہ کی بارگاہ میں بیان کر سکو گے. وہ دن آنے والا ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں, جسے حشر کا دن کہتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے تھوڑا سا ترقید میں ایک بات اور سن لے. اتنے بے باک ہو گئی ہے مسلمان, کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے, ہم تو ایمان والے ہیں, ہم جنت میں جائیں گے, نہیں تو کون جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سارا معاملہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہی ہے, اس لیے کہ جنہوں نے نہیں پڑھا ان کا ٹھکانہ تو دائمی طور پہ جہنم ہے. حساب تو ان کو, فکر تو ان کو دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا.
اس پر غور کرو، فکر کرو اور آیت کا تیور دیکھو۔ دو مقام پر اللہ کے ڈر کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت، اور اپنی آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا اس پہ غور کرو۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت کی ابتدا بھی اللہ کے خوف سے ہے اور اس کا اینڈ بھی اللہ کے خوف پر ہے، یعنی کہ بندو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کچھ بھیجو اور بھیجنے کے بعد پھر بے فکر مت ہو جاؤ، پھر اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہ اگر تم نے ہزاروں سال نیکیاں کر لی پھر بھی اگر وہ رد کرنا چاہے تو رد کر دے، اور اس نے کسی کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا علاوہ الا چند کے جن کے ساتھ کیا ان کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں ہے۔ اعلان ہے اس کا وَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا بخشوں گا، توجہ کرنا، جس کو چاہوں گا بخشوں گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ اور پھر غور کرے اگر نبی کے سگے چچا کو عذاب دینا چاہوں تو اس کو بچھو کی شکل میں، نبی کے سگے چچا کو بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کروں گا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چاچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے جب اگر چاہتے ہیں تو نبی کے سگے چاچا کو بھی جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔ نبی کا سگا بیٹا کنعان کی شکل میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس سے بڑھ کر بھی اب کوئی ثبوت چاہیے آخرت کی تیاری کے حوالے سے؟ اللہ اکبر! یہ بات اگر میں اپنی طرف سے کہوں لوگوں کو لگتا ہے کہ مولوی لوگ تو زیادہ ڈراتے ہیں۔ میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور قرآن پھر کہہ چکا ہے اس کے عمل اچھے نہیں ہے تو نسبتیں ختم ہو گئی۔ جب نبی کا بیٹا ہونے کے ساتھ برے اعمال کی وجہ سے نسبت ختم ہو سکتی ہے تو پیری مریدی کی نسبت کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ کتنی مضبوط نسبتوں کی بات کرتے ہیں۔ نسبت نسب کا جب خاتمہ ہو سکتا ہے تو نسبت وعدے کا خاتمہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر! قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے عمل اچھے نہیں تھے۔ اللہ قرآن میں میری اپنی بات نہیں، قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے عمل اچھے نہیں تھے، اس کے عمل صالح نہیں تھے، اس لیے اللہ نے کہا لیس من اہل، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ آپ اندازہ فرمائیے اب بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا، اب بھی ہم راتوں کو گندی فلمیں ہی دیکھتے رہیں گے، اب بھی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے ہی سنتے رہیں گے، اب بھی عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالتے رہیں گے، اب بھی سود کے دھندے جاری رہیں گے، اب بھی ماں باپ کی توہین ہوتی رہے گی، اب بھی مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے، اب بھی ہاتھوں میں کڑے پہن کر جھوٹی محبت کے دعوے کرتے رہیں گے، اب بھی اللہ اکبر بختی اونٹوں کی طرح اپنے سر کے بال بناتے رہیں گے، اب بھی کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہیں گے، اب بھی چوریاں کرتے رہیں گے، اب بھی مشرک یہود و نصارہ کی طرح اپنے چہرے بناتے رہیں گے۔ بتاؤ تو صحیح جو اللہ فرما چکا آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بہت رونے کی ضرورت تھی، ہم بے عمل نہیں ہے۔ توجہ کرنا، لوگ کہتے ہیں میں بے عمل ہوں، میں نے کہا اگر تو بے عمل ہوتا تو میں تیرے قدم چومتا۔ بے عمل نہیں ہے ہم، ایک بے عمل وہ ہے جو عمل کرتا ہے، ایک بے عمل وہ جو عمل اچھا بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا۔ تو اچھا عمل کرے وہ با عمل، جو نہ اچھا عمل کرے نہ برا عمل کرے وہ کیا ہے؟ بے عمل۔ اور جو برا عمل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بد عمل۔ ہم لوگ بے عمل نہیں ہے، ہم لوگ بد عمل ہے۔ بے عمل بھی ہوتے تو محشر میں پھنستے، اللہ فرماتا عمل کیوں نہ کیا؟ تو ہم بے عمل نہیں ہے، ہم تو بد عمل ہے۔ کیسے پھنسیں گے، کیسے پھنسیں گے؟ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ مزید معلومات ملتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرے جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔